خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی ابدی اور الہی نام میں آپ سب کی سلام ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم روز کلام اقدس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آج ہم جب کلام الہی کو پڑھیں گے تو آج ہم خاص اس بات پہ غور کریں گے کہ خداوند آج مجھ سے کیا بات کرنا پرسنلی، کیونکہ جب بھی خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو وہ ہم میں سے ہر ایک سے الگ الگ بات کر رہا ہوتا ہے۔ آج کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ حزقیل کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 30ویں آیت مقدسہ سے 32ویں آیت مقدسہ تک۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، پس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ کلام الہی کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کلام اقدس ہم میں سے ہر ایک سے ایک بات فرما رہا ہے۔ اگر اس حوالے کی، اس باب کی شروعات میں ہم دیکھیں تو ہیڈنگ جو ہے وہ ہے انفرادی ذمہ داری، مطلب ہر ایک انسان کی پرسنل، انفرادی، فردی طور پر ذمہ داری کیا ہے وہ خداوند نے ہمیں فرمایا ہے۔ اس پورے بات کو جب ہم پڑھیں تو ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ ہر انسان، مطلب میں ہوں تو میں نے اپنی ذات پر غور کرنا ہے، اور خداوند مجھ سے فرما رہا ہے، بس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے، کیونکہ جب ہم کلام اقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، بنی اسرائیل یا یروشلم کا ذکر آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس علاقے یا اس قوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج خداوند آپ کو اور مجھے بنی اسرائیل کہہ رہا ہے۔ کلام میں ارشاد ہے، پس خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ ہم شاید کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری عدالت بھی ہوگی، تو آج خداوند آپ کو اور مجھے یاد دلا رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی روش کے مطابق جیسے تمہارے کام ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہیں، ویسی تمہاری عدالت کروں گا۔ اور آگے ایک چیتاونی، ایک ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ۔ آج اگر ہم بھول چکے ہیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، تو آج خداوند پھر ایک بار آپ سے اور مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے، وہ گناہ جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو نہیں جانتے، اگر ہم خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ خداوند میں گناہگار ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس میں گناہ ہے، تو خداوند آج میں تیرے سامنے عاجز اور خاکسار ہوتا ہوں، تو مجھے معاف کر، جتنے بھی گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے۔ تو خداوند ایسی ہم سے توقع کرتا ہے کہ آج ایک بار پھر ہم اس کی حضوری میں آئیں۔ اور مسیحت میں ایک خوبصورت سیکرامنٹ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو جان لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسیح گھرانے میں تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم ان آئین اور قوانین کو نہیں جانتے جو خداوند ہمیں بتاتا ہے۔ ہم اگر مسیح گھر میں پیدا ہو کر ویسے کے ویسے ہی مر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بے شک ہمارا جنازہ جتنے مرضی اچھے الفاظ میں پڑھایا جائے، تو ہم کون سی زندگی میں اس جہان میں گزار کے مر رہے ہیں؟ بدکرداری کی، کیونکہ یسوع مسیح کے، خدا کے احکام، آئین اور قوانین ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم نے انہیں جانا نہیں، ہم نے انہیں سمجھا نہیں، ہم نے انہیں ماننے کی کوشش نہیں کی، تو ہم بدکرداری میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مقدس پطرس اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ
اس سے اچھا ہے کہ میں ان آئین کو، ان قوانین کو نہ جانتا۔ جب میں جان گیا ہوں اور میں نہیں مانتا تو میں اس کتے کی طرح ہوں جو اپنی الٹی کی طرف جاتا ہے، لوٹتا ہے، اور اس سورنی کی طرح جس کو نہلا دو، صاف ستھرا کر دو اور پھر وہ کیچڑ میں چلی جاتی ہے۔ آج اگر ہم خداوند کے آئین اور قوانین کو جانتے ہیں اور انہیں نہیں مان رہے تو یاد رکھیے کہ مقدس پطرس نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے لیے بہت صادق، بہت سچی ثابت ہوتی ہے کہ اگر میں خداوند کو جانتا ہوں، اس کے آئین کو سمجھتا ہوں اور مانتا نہیں تو میں اس کتے کی طرح ہوں جو اپنی الٹی کی طرف لوٹتا ہے۔ آج اگر ہم جانتے ہیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے بپتسمہ لینا ہے، میں نے خداوند کے آئین اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تو میں نہیں ایسا کر رہا تو یاد رکھیے ہم کہاں پہ ہیں۔ آج ایک بار پھر خداوند آپ سے اور مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، توبہ کرو، اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، جیسے بھی گناہ ہو ہم ان سے باز آ جائیں، توبہ کر کے خداوند کی طرف رجوع لائیں تو وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے ارشاد ہے، ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہوئے دور کرو۔ ہم جانتے ہیں، ہم جب بھی اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں ایک پوری فائل ہمارے سامنے، ہمارے دماغ میں کھل جاتی ہے کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ نیا دل اور نئی روح کب پیدا ہوتی ہے؟ نیا دل اور نئی روح ہم میں تب پیدا ہوتی ہے جب ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، تب ہم میں نیا دل اور نئی روح پیدا ہوتی ہے۔ اور آگے کیا ارشاد ہے؟ پیدا کرو اور اے بنی اسرائیل تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ ہم اسی نادانی میں ہلاک ہوتے ہیں کہ ہم مسیح میں ہیں، ہم پر سزا کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہم پر سزا کا حکم کب نہیں ہے؟ جب ہم مسیح میں ہیں اور اس کے آئین اور قوانین اور اس کے احکام کو اچھی طرح سے مان رہے ہیں، تب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اگر میرے نام کے ساتھ مسیح لکھا جا رہا ہے تو یاد رکھیے میں بچایا نہیں جاؤں گا، میں تب بچایا جاؤں گا جب خداوند یسوع مسیح کے پیچھے اپنی صلیب اٹھا کر چلوں گا، اپنی خودی کا انکار کروں گا، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا، اس نے کہا ہے اگر کوئی اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے آئے تو بھی وہ میرے لائق ہے، میرا شاگرد ہونے کے لائق ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسیح تو کہتے ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، اور جہاں پہ اس کا نام لینے سے ہمیں کچھ فائدہ ہو وہاں ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن ہم ویسے نہیں چل رہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی ہمیں چرچ میں، ہمیں کہیں بھی اگر توبہ کا میسج مل رہا ہے تو یاد رکھیے کہ توبہ کا میسج عام میسج نہیں ہوتا، یہ ہمیں ہماری زندگی کے دن گننا سکھا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز، جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے روتے ہیں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ خدا نے جب ہمیں بنایا تو ہم جب غرق ہو جائے، ہم جب فنا ہو جائے تو کیا اسے دکھ نہیں ہوتا؟ آج خداوند ایک بار پھر سے آج سے اور مجھ سے ہماری انفرادی ذمہ داری ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری انفرادی ذمہ داری کیا ہے کہ تم اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ ہم جب اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسے بڑا کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جب بپتسمہ لے لیتے ہیں ہم میں نیا دل، نئی روح ہوتی ہے اور ہم ایک نئے جنمے بچے کی طرح ہوتے ہیں خداوند میں۔ اور جب آپ نیا جنما بچہ ہوتے ہیں تو شیطان بھی پوری کوشش کر کے آپ پہ اٹیک کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی موقع نہ ملا ہو کرنے کا، جیسے آپ بپتسمہ لیں گے اور شیطان آپ کو وہ چانس دے گا۔ اسی لیے جب بھی ہم بپتسمہ لیں، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو ترک کریں، بپتسمہ لیں تو کوشش کریں اگلے 2-3 دن فاسٹنگ میں، روزے میں ضرور جائیں، تاکہ آپ زیادہ بائبل پڑھیں، آپ کا دھیان جو ہے وہ زیادہ خدا کی طرف، اس کے کلام کی طرف اور اس کے آئین کی طرف رہے۔ تبھی تو ہم وہ 1 دن کا بچہ، 2 دن کا، 3 دن کا، 1 ہفتے کا، 1 سال کا، اسی طرح ہمیں گرو ہوگا۔ اگر ہم اسی نئے جنمے بچے کو فٹافٹ ایسے چھوڑ دیں گے تو شیطان آ کر اس پہ اٹیک کرے گا اور اس کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے بپتسمہ لیا لیکن زندگی پہلے سے بھی خراب ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے پہلے وہ خداوند کے ساتھ تھا، پھر شیطان آیا اس کے پاس اور اس نے وہ آسائشیں، وہ راحتیں، وہ آرام دکھائے اس کو کہ جو اس دنیا کے ہیں، تو وہ انسان اس کے پیچھے چلا گیا۔
ये मेरे अपने पर्सनल तजर्बा है। मेरे मुलाकात हुई एक भाई से, उसने मुझे कहा कि आप बपतिस्मा लेके कैसे चेंज हो गए। मैंने तो जब बपतिस्मा लिया, मैं तो पहले थोड़ी शराब पीता था, अब तो मैं ज़्यादा पीता। तो ये इस बात को मैंने समझा कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो या तो हम खुदावंद के साथ वफादार हो सकते हैं या हम शैतान के साथ, क्योंकि वो वक्त होता है नादानी का। तो मुझे समझ आया कि वाकई जब हम छोटे होते हैं तो शैतान भी अपने पास हमें लेके जा सकता है। तो हमें ये बात पहले ही जानने की ज़रूरत है कि जब भी हम बपतिस्मा लें तो इस खुशफहमी में ना रहें कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं पाक शराकत भी लूँगा और साथ साथ सारे काम करूँगा और मैं खुदा की बादशाही में जाऊँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम शाही काहिनों का फिरका तभी होते हैं जब हम उस शाही काहिनों के आइन और कवानीन को मानते हैं। आज लोग नशे करके बैठे होते हैं और वो कहते हैं ऐसी यसूलिया पेड़ा। जो पेड़ होती है ना, जो भेड़ होती है, वो आवाज़ को सुनती है, वो उस आवाज़ पे डिपेंडेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे नाम के साथ मसीह लिखा गया है या हम मसीह घराने में पैदा हो गए हैं तो हम शाही काहिनों का फिरका, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप कभी भी बादशाहों की हिस्ट्री को पढ़ के देखिए, जिस बच्चे को उन्होंने बादशाह बनाना होता है उसकी परवरिश बड़े अलग हिसाब से की जाती है। अगर आप समझते हैं कि मैं शाही काहिनों के फिरके से हूँ तो आपकी परवरिश कैसी हो रही है, आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। आज खुदावंद आपसे और मुझसे स्पेशल ये बात कर रहा है कि अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। आगे इरशाद है, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं हुई। हमें बहुत से हमारे अजीज़, हमारे भाई, हमारी बहनें, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको हम जानते होते हैं कि ये गुनाह में है, लेकिन हम उनको मुनादी नहीं करते, हम उनको कहते नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि निकट मननी। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुझे भेजा गया है, और हर मसीही ईमानदार जो है वो एक काहिन भी है, उसको हुक्म है कि दुनिया के कोने कोने तक इंजील की मुनादी करो। अगर आप किसी को गुनाह में देखते हैं, किसी को बदी में देखते हैं, तो आप उसको ज़रूर मुनादी कीजिए, उसको ज़रूर बताइए कि आज तक आपकी ज़िंदगी जैसी भी थी, आज ही अगर आप तौबा करके अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें तो वो आज तुम्हें माफ़ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि जब हम जिंदा हैं तभी हम ये काम कर सकते हैं, मुर्दे ऐसा नहीं कर सकते। आज आपके पास और मेरे पास वक्त है। खुदावंद फरमा रहा है मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बास आओ और जिंदा रहो। क्यों खुदावंद बार बार ये बात कर रहा है? उसको हमारी फिक्र है। बास आओ और जिंदा रहो। आज आपसे और मुझसे एक बार फिर ये बात की जा रही है। हमने अपने सारे गुनाहों पर गौर करना है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है और सोचना है जितना मर्जी बड़ा गुनाह मुझसे हो गया है, अगर आज मैं तौबा करके खुदावंद की तरफ रजू लाऊं तो वो मुझे माफ़ करने की कुदरत रखता है। और जब वो आपको माफ़ कर देता है तो याद रखिए सरफराजी आपका हिस्सा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं तुझे सरफराज करूँगा। ज़बूर 91 में ये बात लिखी है। क्या मैंने खुदावंद से दिल लगाया? आज मेरे पास ये वक्त है मैं सोचूं कि मेरा दिल मेरे खुदावंद के साथ लगा हुआ है। अगर लगा है तो वो ज़रूर मुझे सरफराज करेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हम अपने सिर को झुकाएं और बादशाह के साथ मिलकर हम दुआ मांगें। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र है जिंदगी के मालिक, जिंदगी के सच्चे तौफीक बख्श खुदावंद कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें, तेरी गुर्बत में रहें और तेरे साथ चलें। खुदावंद तेरी राह पर चलें, तेरे हुक्मों पर चलें और तेरे साथ व्यवस्था है कि तू अंगूर का हकीकी दरख्त और हम डाल, तेरे फसल वाला हाथी की क्लूटी की जान रट। खुदावंद आसमानी बाप अपने लोगों को तौफीक बख्श खुदावंद ताकि वो तेरे साथ चल और तेरे कद के अंदाज़े तक
جس سے تو پاک ہے ویسے ہی پاک ہوتی ہے۔ خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا، تیری مہربانی، تیری شفقت کی ان روزوں کا ایام کی تیرے شکر گزار ہیں، برکت دے یہ سناسی کے نام سے۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و اشراقت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سب کو اندر و خاص جماعت کے ساتھ خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے آمین۔ خدا مدا کو برکت دے۔